वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के खित्ते में जारी जंग बिलखुसूस बहरीन के खिलाफ हमलों की मजम्मत, बहरीन के सब्र और तहम्मुल को सराहा। मुश्किल घड़ी में बहरीन और उसके अवाम के लिए पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का अदा। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान के सदर से भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ईद पर भी अमेरिका और इसराइल के हमले न रुके। तेहरान और अस्फहान के दरमियान वाक़े नेतन्स जौहरी तनसीबात पर फिर हमला। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम AIOI ने हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के वस्ती इलाके में वाक़ नेतन्स यूरेनियम अफजूदगी मरकज़ को आज निशाना बनाया गया। और मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। ईद मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। घरों में दावतें, मेहमानों की शीर खुरमा और मुख्तलिफ पकवानों से खातिर तवाज़ु की गई। बच्चों का ईदी वसूली मिशन भी जारी। कड़क नोटों से जेबें भरने के बाद ईद की खुशियां दोबाला करने पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। AIY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियां मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी राबिता। वज़ीर आज़म की सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ईद पर भी अहलो अयाल से दूर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद के इज्तिमात के रूह पर वरमनाज़िर। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद अदा की गई। सदर आसिम जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद की नमाज गढ़ी खुदा बख्श में अदा की। गवर्नर निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस सिंध में ईद की नमाज पढ़ी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने डेरा बुकटी में ईद की नमाज पढ़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरम में फौजी जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा हर कीमत पर जारी रहेगा। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के दौरान शानदार कामयाबियों का जिक्र किया। कहा, ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करना और सरहदी इलाकों में देरपा अमन को यकीनी बनाना था। फील्ड मार्शल ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। हैं, तेल दस्तयाब ही नहीं है, वो राशनिंग की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान में तेल के जो ज़खायर हैं वो मुनासिब मिक़दार में मौजूद रहे हैं। फ्यूचर के कार्गोज का भी बंदोबस्त हो रहा है। वज़ीर आज़म ने दूरअंदेशी के साथ बरवक्त फैसले किए। खित्ते के कई ममालिक राशनिंग की तरफ चले गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं, पूरी कौम ईंधन बचाने के लिए बचत पर मबनी इक़दाम करे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बुलंद सतह पर पहुँच चुकी हैं। हुकूमत ने रिफाइनरी से कहा, तेल की मुकम्मल खरीदारी करें। ईद पर भी अमेरिका और इसराइल के हमले न रुके। तेहरान और अस्फहान के दरमियान वाक़ नेतन्स जौहरी तनसीबात पर फिर हमला। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम
AIOI نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے وسطی علاقے میں واقع نتنز یورینیم افزودگی مرکز کو آج نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد نتنز جوہری تنصیب پر تابکاری اثرات کی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیل اور امریکہ نے تہران، کرج، اصفہان پر بھی حملے کیے۔ تہران میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس میں بھی میزائل داغے گئے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں نئے حملے کیے ہیں۔ ایرانی ڈرون اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے دشمن کے خلاف حملوں کی 70ویں لہر شروع کر دی۔ بحر ہند میں امریکی اور برطانوی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ ڈیگو گارشیا بیس کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہ بنا سکا۔ ایک میزائل دوران پرواز گرا، دوسرے کو امریکی بحری جہاز نے روکا۔ بحر ہند میں واقع فوجی اڈہ محفوظ رہا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی شہر حیفا اور تل ابیب کے 55 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہروں پر خرم شہر اور غدر ملٹی وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا گیا۔ عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیر پا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جاپانی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایران ایسے اقدام کا خیر مقدم کرے گا جس سے جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مدد ملے۔ اس طرح کی کسی بھی تجویز کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ ممالک مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن نہیں لگتا امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ Look, we could have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری فوجی کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا جنگ 4 سے 6 ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور خلیجی ملکوں سمیت اتحادیوں کا ہر طرح سے تحفظ کریں گے۔ ایران پر حملوں کا مقصد رجیم چینج کرنا نہیں تھا، ہمارا ہدف نیوکلیئر ہتھیاروں کی روک تھام ہے۔ ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کو مٹا دینے کے قریب ہیں تو جنگ بندی کیوں ہو؟ امریکہ کا 30 دن کے لیے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ۔ امریکہ نے بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت دے دی۔ امریکی وزارت خزانہ کا عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان۔ ایرانی تیل کی فروخت کے لیے قلیل مدتی اجازت نامہ جاری کر دیا گیا۔ ایران کا آبنائے ہرمز کے ذریعے شپنگ کوریڈور کھولنے کا اعلان۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حملوں کے وجہ سے سینکڑوں جہاز آبنائے ہرمز میں داخلی مقام پر رکے ہوئے ہیں۔ منتخب جہازوں کو ایرانی ساحل کے ساتھ کوریڈور کے ذریعے گرنے کی اجازت دی گئی۔ کے موقع پہ ہمیں اپنے شہداء کو جنہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے قربان کی ہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کے لواحقین کو یاد رکھیں۔ جب تک یہ دہشت گردی جو ہے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ جو ہے جاری رہے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ شہداء کی قربانیوں کی بدولت جیت رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد گفتگو۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ عالم اسلام پر اسرائیل کی صورت میں جارحیت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ہر محاذ پر فتح سے نوازے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ پاکستانی قیادت صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ کراچی میں صبح سویرے بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج بارش، پہاڑی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی۔ NDMA کا الرٹ، پنجاب، KP، بلوچستان، GB، آزاد کشمیر میں بارش۔
پہاڑوں پر برف باری کا امکان. سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. سب پاکستان کے لیے متحد ہوں. تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی اور گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ساکھ استحکام پاکستان کے اوپر حکومت کے اور وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. میثاق استحکام پاکستان پر حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بیٹے اگر والد سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ضرور ہوگی، لیکن اگر کسی قسم کی مہم جوئی کا ارادہ ہے تو وزارت خارجہ فیصلہ کرے گی. تیسری عید آ رہی ہے اور خان صاحب ہمیں اس وقت جیل میں ہیں. حکومت سے مطالبہ کروں گا خان صاحب کی بات کرائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بشرا بی بی اور خان صاحب کی فیملی سے ملاقاتیں کرائیں، یہ بہت ضروری ہے. تیسری عید بانی پی ٹی آئی کے بغیر ہے جو افسوسناک ہے. بانی کے بچوں سے بات، بشرا بی بی اور رشتہ داروں سے ملاقات کرائی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عید کے بعد آزادی کی تحریک میں تیزی لائی جائے گی. بانی نے خود سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سونپی ہے. میٹھی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ. چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ، تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام. صبح کا آغاز ہوا میٹھی سوئیوں اور باخبر سویرا کے ساتھ. سابق گورنر کامیان ٹیسوری نے کیا وسیم مدانی کے معصومانہ سوالوں کا سامنا. ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہنسنا ہنسانا اور مستی کا دھمال. سپورٹس روم میں کرکٹر اظہر علی اور اہلیہ سے ملاقات. اظہر علی کا بابر اعظم کو کرکٹ سے 6 ماہ کا بریک لینے کا مشورہ. عید کے تیسرے دن پروگرام ہمارے مہمان میں اداکارہ ریشم بنے گی عمر خان کی مہمان. بہت اچھا لگ رہا ہے اور پہلی بار بہت ایکسائٹڈ بھی ہوں. پورے پاکستان نہیں، اب پوری دنیا میں چلے گی. بہت مبارک ہو سر، آپ نے آگ لگا دی بستی میں اور اب لوگ آئیں گے دیکھیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں سنیما گھروں کی زینت بن گئی. فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی فلمیں شائقین کی توجہ کھینچ لی. بیرون ملک بھی شاندار نمائش جاری. برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات کے سنیما گھروں میں فلم سلور سکرین کی زینت بن گئی. اور PSL 11 کے اینتھم کھیلیں گے بیت پر کی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی. اینتھم میں لیجنڈ گلوکار عاطف اسلم، آئمہ بیگ، دانیہ کنول اور صابری سسٹرز آواز کا جادو جگائیں گی. اینتھم جلد ریلیز کیا جائے گا.